سوال جو پوچھا گیا تھا ایصال ثواب کا، اس کا ذرا جواب کر دیجیے گا، مرحومین کے لیے ایصال ثواب میں کیا کرنا چاہیے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، اذا مات الانسان انقطع عملہ الا من ثلاث، جب انسان فوت ہوتا ہے تو اس کے سارے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، 3 چیزیں باقی رہتی ہیں۔ اچھا، ایک فرمایا صدقۃ جاریہ، صحیح، کہ صدقہ جاریہ ایسا جو اس کے مرنے کے بعد بھی پیچھے قائم رہے، جیسے کوئی مسجد بنوا گیا اپنی زندگی میں، کنواں کھدوا گیا، کوئی بھی ایسا عمل کر گیا کہ وہ کسی راستے میں سایہ دار درخت ہی لگا دیا جی، تو وہ اس دنیا کو سایہ کر رہا ہے تو اس کو اس کا اجر ملتا رہے گا۔ ایک فرمایا او علم ينتفع به، ایسا علم اپنے پیچھے چھوڑ جائے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے علم سے دنیا فائدہ اٹھاتی رہے۔ اس کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں، وہ مدرس ہے، اس نے اپنے پیچھے شاگرد چھوڑے ہیں، ماشاءاللہ، اب ان کے پیچھے وہ شاگرد پڑھا رہے ہیں، پھر شاگردوں کے شاگرد پڑھا رہے ہیں، یہ گولڈن کی والا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ یعنی وہ جہاں تک سلسلہ چلتا جائے گا پہلے والے کا منافع اس میں شامل ہوگا۔ ٹھیک، پھر تیسرا، جیسے اب ہم چینل پہ بیٹھے ہیں، گفتگو ہو رہی ہے، اب ہم مر جائیں گے، مرنے کے بعد بھی اس کے بعد بھی لوگ ان پروگراموں کو دیکھیں گے، یہ مسائل، یہ دین کی باتیں، یہ توحید کی باتیں، سنت کی باتیں سنیں گے، وہ ہمارے لیے صدقہ اور اسی نیت سے اس میں تیسری بات جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ او ولد صالح یدعو لہ، کہ اس کی نیک اولاد جو وہ اپنے پیچھے چھوڑ جاتا ہے اور پھر وہ نیک اولاد اس کے لیے پیچھے دعا کرتی رہتی ہے، تو بھی اس کے اکاؤنٹ میں بچوں کی دعاؤں کے ثمرے سے، صدقہ جاریہ کے ثمرے سے اور اپنے علم کے ثمرے سے اللہ تعالیٰ اس کے اکاؤنٹ میں مرنے کے بعد بھی سمجھو اس کا اکاؤنٹ کلوز نہیں ہوتا، وہ جاری رہتا ہے۔ تیسری وہ چیز جو مالی صدقہ ہے، جتنا بھی مالی صدقہ ہے وہ سارے کا سارا ایصال کیا جا سکتا ہے۔ صحیح، جو بدنی عبادت ہے وہ اتنی جتنی اللہ کے رسول سے ثابت ہے، مثلا جیسے حج ہے، اس میں مال بھی ہے اور بدن بھی ہے، دونوں چیزیں استعمال میں ہوتی ہیں، اور اللہ کے رسول نے اس کی اجازت دی کہ حج بدل کسی کی طرف سے ہو سکتا ہے، سو وہ مرحومین کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح قربانی، حدیث میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مینڈھا منگوایا اور اس مینڈھے کو آپ نے جب ذبح کیا تو آپ نے فرمایا اللہم من کا ولکا ام محمد و آل محمد و عن امت محمد، سبحان اللہ، 3 لوگوں کا ذکر ہے کہ اللہ یہ میری طرف سے ہے اور میری آل کی طرف سے ہے اور میری امت کی طرف سے ہے۔ اس کی بھی محدثین نے اس سے یہی مفہوم لیا ہے کہ امت میں صرف زندہ لوگ ہی نہیں ہوتے، جو فوت ہو چکے ہوتے ہیں اور وہ مسلمان ہوتے ہیں تو وہ بھی اس امت میں داخل ہوتے ہیں۔ ٹھیک، تو اللہ کے رسول نے گویا زندوں کی طرف سے بھی کی اور مرحومین کی طرف سے بھی آپ نے قربانی کی۔ ایک اور روایت بھی ہے جس پر محدثین کا خیر کلام ہے، لیکن وہ اس روایت، یہ روایت جو پہلے میں نے بیان کی اس کی شاہد بن جاتی ہے۔ آپ نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تھا کہ علی، میرے بعد جہاں بھی تم اپنی قربانی کرو گے میری طرف سے بھی قربانی کرتے رہنا۔ سبحان اللہ، یہ آپ نے وصیت کی تھی سیدنا علی کو۔ تو اس سے یہ استدلال ملتا ہے کہ مالی صدقہ تو جو بھی اس کی طرف سے کرتا ہے بشرطے کہ فوت ہونے والا شرک پر فوت نہ ہوا ہو، توحید پر فوت ہوا ہو، تو اس کی اولاد یا کوئی بھی عزیز دوست، کوئی بھی رشتہ دار اس کی طرف سے مالی صدقہ کرے گا، اللہ اس کو قبول کرے گا تو اس کا اجر اس کے کھاتے میں اللہ تعالیٰ اس کو ڈال دے گا۔ لیکن بدنی عبادت جس میں قرآن مجید کی تلاوت، نماز کا پڑھنا، روزوں کا رکھنا، کہ میں چاہوں میں اپنے روزے کسی کو بخشتا رہوں، 10 پارے پڑھ کے کسی کو بخش دوں، پھر اسی طرح اکثر رواج ہے جو میں نے پڑھا، جو انہوں نے پڑھا، اور یہ سارا میں نے مولوی صاحب کو بخشا، پھر مولوی صاحب اس کی اماں کو بخش دیتے ہیں سارے کا سارا۔ یہ طریقہ کار صحابہ کرام میں بالکل بھی رائج نہیں تھا، حالانکہ اس وقت قرآن موجود تھا اور اموات بھی اس وقت ہوتی تھی، لیکن کسی صحابی نے یہ طریقہ کار اختیار نہیں کیا کہ وہ قرآن پڑھ پڑھ کے بخشیں یا نمازیں پڑھ پڑھ کے والدین کی قضا نمازیں وغیرہ کچھ بھی ایسا نہیں ہے، کچھ مالی صدقہ ہے، مالی صدقہ ہے، حج بدل ہے، قربانی ہے، یہ اس طرح کی چیزیں جو احادیث سے ثابت ہیں وہ کی جائے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کیا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری
واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من